اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل ہو آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں دوستو، گزشتہ جمعہ یہ بات سامنے آئی تھی کہ اللہ پاک نے جب سے دنیا کو بنایا، دنیا میں آنے کا مقصد اور دنیا کی زندگی کی حقیقت اور پھر اللہ پاک نے ہمیں کس لیے بنایا ہے، یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ چنیدہ چہیتے معصوم بندوں کو، نبیوں اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالی ساتھ میں مبعوث فرمایا
ہر نبی ہر زمانے میں ہر خطے میں آتے اور لوگوں کو یہ بات سمجھاتے، تو آج بھی الحمدللہ چند باتیں یہ بھی ہونی ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے کہ نوجوانوں کا ایک طبقہ آج دنیا جس رخ پر چل رہی ہے اس رخ پر جانے کے لیے تیار، دنیا جیسی ہو رہی ہے ویسے اپنے آپ کو اللہ حفاظت فرمائے اس رنگ میں رنگ رہے ہیں، یعنی 2 دن بعد نیو ایئر کی جو نائٹ آتی ہے اس میں گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ اس کے متعلق بھی چند باتیں عرض کرنی ہیں، اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے مدرسے مہاجر کے زیر اہتمام الحمدللہ ثم الحمدللہ آل کرناٹکا قرآن مجید کمپٹیشن، قرآن مجید کا مسابقہ آنے والی اتوار کو ماشاءاللہ طے کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق بھی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کے کلام کے قرآن مجید کے ہمیں سچے پکے عاشق بنائے۔ بزرگوں دوستوں، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنایا ہے اس دن سے دنیا کی زندگی کم ہوتے جا رہی ہے، اور ہم سب کو ایک دن دنیا سے موت کے ذریعے سے جانا بھی پڑتا ہے، اور کل قیامت کے دن میدان حشر میں ہم سب کو جمع ہونا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے اپنی زندگی کا حساب کتاب بھی دینا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اس دن سے ڈرو، اس دن کے زلزلے سے ڈرو۔ جو زلزلے کی گھڑی ہوگی وہ بہت بڑی ہوگی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ تو بہت بڑی چیز ہوگی۔ کیا ہوگی؟ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید، کہ جس دن تو دیکھے گا کہ اپنی ہر دودھ پلاتی ماں اپنی اولاد کو بھول جائے گی، اور پھر ہر حاملہ عورت اپنے بچے کو جن دے گی۔ کیا مطلب؟ کہ ایک ولادت کا مسئلہ ایسا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے، گویا ایک عورت، ایک بچی وہ موت کے منہ میں جا کر آتی ہے۔ کئی تو ایسے ہیں کہ اس وقت زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ وہ تکلیف کی وجہ سے ہی میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس صحابی رسول سے فرمایا تھا کہ جنہوں نے یہ پوچھا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کندھوں میں بٹھا کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ ادھر سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں نہیں بھائی نہیں، تیری ماں نے تیرے ولادت کے وقت جو تکلیف اٹھائی ہے، جو آہ بھری ہے، اس آہ کا ایک حصہ بھی تو نے نہیں ادا کیا۔ کتنا شدید وقت ہوتا ہے، کتنا سخت مرحلہ ہوتا ہے، کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن دوستو وہ قیامت کی جب گھڑی ہوگی، زلزلے کا جب وقت ہوگا تو ماں کو پتہ ہی نہیں چلے گا
کہ وہ خوف کی وجہ سے یہ بچے کو جن دے گی۔ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تو لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھے گا، پریشان کن ہوں گے۔ وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَىٰ، اللہ کہتے ہیں یہ نشہ نہیں ہے، وَلَكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب بڑا سخت ہوگا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو بار بار جگہ جگہ پر کھول کھول کر بیان کیا۔ اللہ پاک دنیا کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں متاع، یہ تو معمولی سا سامان ہے، اس میں کوئی شدت نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی بھاری پن ان ورڈز میں، ان الفاظ میں نہیں ہے۔ لیکن ایک آخرت ایسی چیز ہے کہ دوستو اس کے الفاظ میں عجیب وزن ہے، عجیب بھاری پن ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعہ، آواز میں، ان الفاظ میں شدت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، القارعہ، الحاقہ، ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ یہ الفاظ کے اندر عجیب سخت لہجہ ہے، اور پھر اس کے اندر عجیب وزن ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، وہ زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والا ہی اصل میں ایمان والا ہے۔ اس لیے اللہ پاک سورہ حشر میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور کل کے لیے تم نے کیا کیا ہے، کل کے لیے تم نے کیا کیا ہے ذرا دیکھ لو۔ ولتنظر، ہر کوئی دیکھے، ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ شروع میں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، آخر میں بھی کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ دوستو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ایک ایسی چیز ہے جس کسی کے دل میں ماشاءاللہ یہ اتر جائے، اس کی زندگی جس سیکنڈ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں اترے، دوسرے سیکنڈ دوستو سمجھو اس کی زندگی صحیح راستے پر آ جائے گی۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سب کو اللہ جانتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، آگے کہتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہیں بننا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ ارے وہ تو اللہ کو کیا بھلائیں گے، اپنے آپ کو بھلا دیے ہیں۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ خسارے والے ہیں، یہی لوگ گنہگار ہیں، یہی لوگ مجرم ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں۔ تو بزرگوں دوستو بھائیوں، ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کو بھلا دیتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کی اطاعت سے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ بھی اسے یاد کرتے ہیں عنایات کے ذریعے سے۔ بندہ یاد کرتا ہے اللہ کو اطاعت کے ذریعے سے، اس کے حکموں کو پورا کر کر، اس کی فرما برداری پورا کر کر۔ اذکرکم، اللہ اسے یاد کرتے ہیں اپنی عنایات کے ذریعے سے۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کی، تماشے کی نہیں ہے، بیکار نہیں ہے۔ آج کا نوجوان کا یہ نعرہ کہ دنیا ٹائم پاس کی جگہ ہے، ٹائم پاس۔ پہلے ٹائم پاس کرنے کے لیے دوستوں کو ڈھونڈتا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈھونڈتا، آج کسی کو بھی ڈھونڈتا نہیں۔ دوست آرون بھی کہتا ہوں آنا کو رے با میں گیم کھیلنے کو ہوں، موبائل کو لے لیا اور سمجھ گیا بہترین ٹائم پاس کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ کہتے ہیں میرے بندو، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ،
تم واپس میرے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ ارے کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو؟ یومئذ این المفر، کہاں بھاگو گے؟ ہے روئے زمین چھوڑ کر، اللہ کی زمین چھوڑ کر کہاں بھاگو گے؟ اللہ کا آسمان چھوڑ کر کہاں بھاگو گے؟ کل قیامت کے دن میدان حشر چھوڑ کر کہاں بھاگو گے؟ لوٹ کر آنا ہے، میرے پاس واپس آنا ہے، اور میں نے دنیا میں تمہیں ایک کام دے کر بھیجا ہے، بیکار نہیں بھیجا، کام دے کر بھیجا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دنیا کی زندگی کا مقصد ہے میرے بزرگوں دوستو، دنیا میں کوئی آدمی بے مقصد زندگی نہیں گزارتا، بے مقصد زندگی نہیں گزارتا۔ کھانا کھاتا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ بھوک مٹے، کپڑا پہنتا ہے مقصد ہے کہ بدن چھپے، زینت اختیار کرے۔ یہ رات کو سوتا ہے تو مقصد ہے کہ تھکاوٹ پوری ہو، نیند پوری ہو۔ ہر کسی کا دوستو دنیا میں یہ ہر کام مقصد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی بے مقصد ہو گیا، آپ جا کر ٹرین میں بیٹھے چنئی کو جانے کے لیے یا بس میں بیٹھے، عام طور پر بازو کی سیٹ والے کو پوچھتی، سلام کرتی، نام پوچھتی، کام پوچھتی، کان جاری پوچھتی، اتنا تو پوچھتی نا، وہ بھی گیا کہ موبائل آ جا کر اب کسی کو سلام کر کر پوچھے بھائی آپ کا نام کیا ہے، نام بولیا، اور پوچھے آپ کان جا رہی ہیں، تو انہیں بولا میں چنئی جا رہا ہوں۔ کئی کو جا رہی معلوم نہیں ہے، تو آپ ادھر ادھر جگہ دیکھتی، سیٹ بدلنا کی غلط۔ کیا مطلب؟ ہاف فین ہے، ہاف مینٹل ہے، کہاں جا رہا یہ تو معلوم ہے اور کیوں جا رہا یہ معلوم نہیں۔ اب سیٹ بدل کو بیٹھ گئے، چلتے چلتے کہا جی مار گیر دلیات پریشان، بازو والے کو خیر خیریت پوچھے بھئی آپ کہاں جا رہی؟ انہیں بولا معلوم نہیں۔ کہیں جا رہی معلوم نہیں۔ اب بیک سائڈ سیٹ دیکھتی ہیں، پہلے والا تو بہتر تھا، ہاف مینٹل تھا، انہیں فلش مینٹل ہے، اسے کہاں جا رہا یہ بھی معلوم نہیں، کہیں کو جا رہا یہ بھی معلوم نہیں۔ دوستو جو بے مقصد زندگی گزارتا ہے اسے دنیا کہتی ہے یہ پاگل ہے، یہ مینٹل ہے۔ دوستو ایک زندگی مختصر 60-70 سالہ زندگی بے مقصد ہو جائے تو اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے یہ مینٹل ہے۔ ایک لامحدود زندگی خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جس کی اسٹارٹ تو ہے اینڈ نہیں ہے، جس کی شروعات تو ہے ختم نہیں ہے، وہ ایک لمبی زندگی ہے، اور اسے دوستو آدمی بے مقصد گزار دے۔ فرمایا اس سے بڑا دنیا کا کوئی پاگل نہیں ہو سکتا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ایک مرتبہ ایک انگوٹھی دی اور دیتے ہوئے کہا کہ بہلول تمہارے سے بھی بڑا کوئی پاگل ملے، تمہارے سے بھی کوئی بڑا بیوقوف ملے تو اسے یہ انگوٹھی دے دینا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ لے لیے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت تھا، دنیا سے جانے کا وقت قریب تھا، اس موقع پر یہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے اور کہا بادشاہ جہاں پناہ کیا حال ہے؟ بہلول کیا کہے؟ اب چند لمحوں کا مہمان ہوں میں، آخرت کے سفر پر مجھے جانا ہے، اسی کے اعتبار سے ڈر رہا ہوں۔ فوراً بہلول رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں بادشاہ جہاں پناہ اچھا آخرت کے سفر پر جا رہے ہو، سپاہیوں کو بھیج دیے جی، ساز و سامان کے ساتھ بھیج دیے، کیا مطلب؟ دنیا میں آپ ایک چھوٹے سفر میں بھی جاتے تو اکیلے نہیں جاتے تھے، پہلے آپ کے وزیر جاتے تھے، آپ کے کام والے جاتے تھے، سپاہی جاتے تھے، وہ آگے آگے چلتے تھے، اور پھر وہ چلتے چلتے آپ کے سفر کا سامان بھی ساتھ لے لیا کرتے تھے، اور پھر پیچھے آپ کے سپاہی چلتے تھے، درمیان میں آپ جاتے تھے۔ ایک دن کے لیے، آدھا دن کے لیے، چند کلومیٹر کا سفر اس طرح طے ہوتا تھا۔ بادشاہ جہاں پناہ یہ عجیب بات کہہ رہے ہو کہ سفر لمبا ہے اور کسی کو آپ نے آگے نہیں بھیجا۔ تو حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے یہی تو بہلول رونا ہے کہ ہمارے پاس اب آگے کو بھیجنے کے لیے کیا ہے، وہاں تو کوئی آگے کسی کو نہیں بھیجتا،
خود جانا پڑتا ہے، فوراً انگوٹھی نکال کر حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید کے حوالے کر دیا۔ لو معمولی سفر پر 100-150 آدمی 1000 آدمی ساتھ جائیں، اور اتنے لمبے سفر پر آپ اکیلے جا رہے ہیں، کچھ بھی ساتھ نہیں ہے، آپ سے بڑا بیوقوف مجھے کوئی نہیں ملا۔ فوراً انگوٹھی اٹھا کر انہی کے حوالے کر دیا۔ تو بزرگوں، دوستو، بھائیوں، دنیا کی زندگی کا مقصد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ موت اور زندگی اسی لیے رکھے ہیں تاکہ دیکھے تم میں سے کون اچھا عمل کرے ہیں۔ تو حضرات علماء نے فرمایا کہ مسلمان وہی ہوتا ہے جو پابندی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ ہر خوشی کے موقع پر یہ پابند ہے کہ خوشی اپنے منمانی طریقے سے یہ منائے گا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر منائے گا، یہ غم اپنی طرف سے کرے گا یا پھر یہ شریعت کے مطابق اپنا غم منائے گا۔ خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر، صحت کے موقع پر، بیماری کے موقع پر، غریبی کے موقع پر، مالداری کے موقع پر، ہر موقع پر مسلمان پابند ہے۔ اسی پابندی سے اللہ اس کی دنیا اور آخرت کو آباد کریں گے۔ اگر آزادی کا نعرہ مسلمان لے لیتا ہے جس طرح غیر آزادی کی زندگی گزارتے ہیں، تو پھر دوستو اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ ہیپی نیو ایئر کی نائٹ ہو یا اور کوئی موقع ہو، مسلمان تو کسی عمل کو کرنے سے پہلے یہ دیکھے گا مجھ سے میرا قرآن کیا کہتا ہے، مجھ سے میرے نبی کیا کہتے ہیں، مجھ سے میری شریعت کیا کہتی ہے، مجھ سے میرے صحابہ کیا کہتے ہیں، مجھ سے میرے اولیاء اللہ کیا کہتے ہیں۔ میں اندھا نہیں ہوں اور میں کیوڑا نہیں ہوں، میں بہرا نہیں ہوں، جیسے چاہے جہاں چاہے جس گڑھے میں چاہے جا کر گر گیا۔ ارے اللہ نے مجھے شریعت کی آنکھ دی ہے، اللہ نے مجھے شریعت سننے کے لیے کان دیے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے راستہ بتایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کا راستہ بتایا ہے۔ میں اندھا اور بہرا نہیں ہوں کہ جہاں چاہے جیسے جا کر جس گڑھے میں بھی گناہوں کے گر جاؤں اور ان گناہوں میں لت پت ہو جاؤں۔ بزرگوں، دوستو، آج اللہ معاف فرمائے دنیا والوں کا، انگریزوں کا، ظالموں کا دیکھا دیکھی آج کا مسلمان اور آج کا نوجوان بھی فرمایا گناہوں میں ملوث ہونے جا رہا ہے، نئی اور نائٹ بنانے جاتا ہے، اور پتہ نہیں آپ کو اس موقع پر کتنے طرح کے خرافات ہو رہے ہیں، کھلم گناہ ہو رہے ہیں، شراب نوشی ہوتی ہے۔ دوستو، اللہ حفاظت فرمائے، اس سے آگے بڑھ کر زنا کے اقدام کیے جاتے ہیں۔ گزشتہ سال اسی ہندوستان کی سرزمین میں 800 کیس ایسے آئے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نیو ایئر نائٹ بنانے گئے اور کیک کاٹ کر کھائے گیا، اور اس کیک میں دوستو نشہ اور چیز ملائی گئی، اور پھر وہ کیک کھانے کے بعد نشہ چڑھا تو زنا میں مبتلا ہوئے، یہاں تک کہ ایک بچی کے ساتھ 18 ظالموں نے بدکاری کی۔ کتنے لڑکیاں ایسی ہیں کہ اس رات کی تھوڑی سے لذت اور گناہوں میں مبتلا ہو کر غیروں کے حوالے ہوتی ہیں، اور پھر وہ حاملہ ہوتی ہیں تو روڈ پر چھوڑ دیا جاتا ہے، نہ تو ماں باپ قبول کرتے ہیں، اور ان ہوس کے پجاریوں نے ہوس اپنی پوری کر لی، اور وہ بچی نہ تو دھوبی کا گدھا گھر کا نہ گھاٹ کا ہوتا ہے۔ اس طرح کی دوستو حالات پیدا ہوتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یقیناً وہ بہت بڑا گناہ ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بڑا برا راستہ ہے۔ ایک بزرگ دیکھے کہ ایک آدمی ان کے مقابلے میں بڑی لمبی چوڑی عبادت کر رہا ہے۔ عبادت کیا کر رہا ہے؟ اصل میں دوستو وہ شیطان تھا جو عبادت کرتے ہوئے بتایا۔ انہوں نے جا کر پوچھا، بھائی تو اتنی لمبی عبادت، نہ کھا رہا نہ سو رہا نہ تو پی رہا، اتنی بڑی عبادت میں ہی کروں، اس کے لیے کیا کروں؟ کیا بھی کرو نہ کو تمہیں زنا کر دو، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ حرام کام کروں؟ نہیں، پہلے زنا کرو بعد میں توبہ کرو، پھر تمہیں لمبی توفیق ہو جاتی۔ یہ نہیں کر سکتا۔ ارے کسی کا مرڈر کر ڈالو، ارے یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا، یہ تو حرام ہے۔ اس طرح 2-3 چیزیں بتایا، جب نہیں مانا تو بولا دیکھو میں توبہ کر کچھ یہاں تک پہنچا، پہلے گناہ کریا بعد میں کیا کریا،
توبہ کرے، اس تک، اس کے بعد یہاں تک پہنچ جا سکتا۔ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی عبادت تو مجھے ضرورت نہیں، ارے آئیں تو سن کر جاؤ، کم سے کم شراب پی لو شراب، اس کے بعد توبہ کر لو۔ اس لیے کہتے ہیں دوستو، ہر عمل کو علماء سے پوچھ پوچھ کر کرو، اہل علم سے پوچھ پوچھ کر کرو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھو جہاں تمہیں کوئی چیز پتہ نہیں چلتی ہے۔ تو انہوں نے سوچے چلو بھائی، مرڈر کرنا، زنا کرنا، بڑے بڑے کام ہی، شراب کیا ہے، ایک گلاس پی لے اس کے بعد توبہ کر لیے۔ گیا بیچارہ، نیم ملا قطرے جان، نیم حکیم قطرے جان، نیم ملا قطرے ایمان، ہاف ڈاکٹر جان کا خطرہ، ہاف مولی ایمان کا خطرہ۔ جا کر اس سے پوچھا ہے، اب وہ جب راستہ بتایا تو دوستو گیا شراب کی دکان میں، جا کر شراب لیا اور شراب پیا، اور جیسے ہی شراب کا نشہ چڑھا تو شراب کی دکان میں عورت تھی، اس پر جو ہے غلطی سے قدم ہاتھ بڑھایا، اور جیسے ہی اس کا مالک آیا شراب کی دکان کا، اس کا شوہر آیا، اسے قتل بھی کر دیا۔ شیطان خوش ہو گیا، ایک گناہ سے میں نے تین گناہ کر کر اسے جہنم تک پہنچا دیا۔ تو بزرگوں دوستو، نہ تو شراب پیا جا سکتا ہے، نہ تو زنا کی طرف قدم بڑھایا جا سکتا ہے۔ فرمائے سارے گناہوں کی جڑ، ام الخبائث دوستو شراب ہے۔ آج اللہ حفاظت فرمائے، شراب کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں شراب کی جگہ لے لی ہیں۔ ان راتوں میں اپنے نوجوانوں کی حفاظت کرو دوستو۔ لائف انجوائے نوجوانوں کا نعرہ نہیں، فرمایا ہم انجوائے کریں گے، تو فرمایا وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں گے۔ اصل انجوائے تو وہ آخرت میں ہوتی ہے، آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کو تو غنیمت سمجھنے کے لیے کہا گیا۔ اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا، جہنم کو بنایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جبرائیل جنت اور جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبرائیل گئے، جنت کی وہ نہریں، جنت کی وہ نعمتیں، جنت کے وہ پھل، جنت کے وہ پھول دیکھ کر آ کر اللہ تعالیٰ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اللہ کوئی آپ کی جنت دیکھ لے تو فرمایا اس کا دل اس میں گئے بغیر نہیں رہے گا، اس کا جی اس میں گئے بغیر نہیں رہے گا۔ جہنم کو بتایا گیا، اور پھر جہنم کے عذابات دیکھ کر آ کر حضرت جبرائیل کہتے ہیں، اے اللہ جہنم ایسی خطرناک جگہ کوئی سن لے تو یہ قدم بھی جہنم کی طرف نہیں بڑھائے گا۔ اس کے بعد پھر دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ بھیجتے ہیں۔ اب خالی جنت تھی، اب جنت پر پردہ پڑا ہوا ہے، پہلے جہنم تھی، جہنم پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ جنت پر جا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام پردہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کون سا پردہ ہے؟ فرمایا وہ پابندیوں کا پردہ، وہ پابندیوں کا پردہ ہے کہ جنت میں جانا ہے، اپنے آپ کو پابند بنانا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو جی میں آتا وہ نہیں کرنا، بلکہ جو شریعت کہتی ہے وہ کرنا۔ جو جی میں آتا وہ نہیں کھانا، بلکہ جو شریعت کہتی ہے وہ کھانا۔ وہ نہیں پہننا جو جی میں آ جائے، بلکہ شریعت جس چیز کو پہننے کو، یعنی ہر طرح کے دوستوں جنت پر جو پردہ پڑا ہوا تھا، اس میں نفس کو مارنے کا، برے ماحول سے بچنے کا، قربانی کا، یہ سارا پردہ اس پر پڑا ہوا ہے۔ جہنم دیکھ کر آئے تو دوستو اس میں پورا خواہشات کا پردہ پڑا ہوا ہے، اور آج کے دور سے کہا جائے انجوائے کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ جیسا دل چاہے میں ویسا کروں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے بزرگوں دوستو، نیو ایئر کی نائٹ ہو یا اور کوئی موقع ہو، فرمایا اپنے نوجوان بچوں کو سنبھالو، اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کی نگرانی کرو۔ فرمایا جس زمین کے حصے پر زنا ہوتا ہے، زمین کا وہ حصہ لرز جاتا ہے، کام جاتا ہے، اور پھر آسمان کا وہ حصہ جسے پکڑ کے لیے بے تاب ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ پاک دوستو روک لیتے ہیں۔ فرمایا جب کوئی زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو دوستو ایمان اس پر سے ہٹ جاتا ہے، سایہ کر لیتا ہے،
پھر وہ جب وہ توبہ کرتا ہے ایمان واپس اس پر لوٹایا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کی اس حالت میں موت آ گئی تو دوستو بغیر ایمان کے وہ دنیا سے جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستو یہ دونوں گناہوں سے، زنا سے بھی، شراب سے بھی، یہ اپنی قوم کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ اور دوستو اگر اللہ نہ کرے آج ہم نے ان کو آزاد چھوڑ دیا تو ان کی دوستو دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی دوستو جائے گی۔ دنیا کے اندر بے سکونی اور آخرت کا عذاب، اس لیے فرمایا اولاد نعمت، تو ان اولاد کو میرے بزرگوں دوستو دیندار بڑھانا اس سے بڑی نعمت۔ عجیب و غریب دلوں پر لکھنے کے قابل کسی نے کتنا بہترین جملہ لکھا ہے۔ آپ اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جی دنیا کے خزانے جمع کر دو، تب بھی کل قیامت کے دن تمہاری اولاد تم سے بھاگے گی۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، باپ کو دیکھ کر بیٹا بھاگے گا، ایک نیکی کے لیے باپ ترسے گا، بیٹا دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پہلے تو اس کی چاہت یہ ہوگی کوئی آج جان پہچان والا مجھے نہ ملے۔ ہاں دوسرا جملہ لکھتے ہیں اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا دو، وہ اولاد تمہیں خود تلاش کرے گی، کہاں ہے ابو، کہاں ہے امی۔ آج میں ان کے سر پر فخر کا تاج اللہ کی طرف سے لے کر پہنا دوں گی۔ اپنی اولاد کو دنیا کے خزانے جمع کر دو، وہ اولاد تم سے بھاگے گی۔ حافظ قرآن بنو، وہ اولاد تمہیں تلاش کرے گی۔ بہرحال بزرگوں دوستو اس رات کی تباہی، گناہوں کی تباہی سے اپنے آپ کو بچائیں، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے اس رات اللہ کے حضور میں سجدہ کر کر اللہ سے معافی مانگے، اللہ کھلم آج تیری نافرمانیاں ہوتی ہیں، کہیں ان گنہگاروں کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اور دوسری بات ماشاءاللہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ آنے والی اتوار کو یہ دنیا والے گناہوں کی محفلیں سجا رہے ہیں، تو ماشاءاللہ مدرسے مہاجر میں قرآن کی محفل سجایا جا رہا ہے۔ آل کرناٹکا قرآن مجید کمپٹیشن ماشاءاللہ ہمارے مدرسے مہاجر میں پہلی مرتبہ رکھا گیا ہے۔ پورے کرناٹک سے 25 مدرسے والے اور 35 اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ طلبہ ماشاءاللہ یہاں آئیں گے۔ آپ حضرات بھی ماشاءاللہ ضرور شرکت کریں، بلکہ ایک قدم یہ کہتا ہوں آپ میزبان بن کر آنے والے ان مہمان طلبہ کی ماشاءاللہ خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ وادی قرآن میں حاملین قرآن ماشاءاللہ گویا کہ آ رہے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہوتی ہے۔ کسی ایک گنہگار کو پانی پلا دیے دوستو، وہ بھی کل قیامت کے دن ہمارے لیے مغفرت کا سامان بنے گا۔ حاملین قرآن کو عظمت و محبت کی نگاہ سے دیکھنا، ان کی خدمت کرنا، خدا کی قسم یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ ماشاءاللہ جی یہ اعلان کرتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس کمپٹیشن میں جو طالب علم پورے قرآن میں پہلے نمبر سے کامیاب ہو رہا ہے، ہمارے جی محب محترم ہمارے عزیز دوست الحاج عبدالرحیم صاحب کافا ٹیلر چنی والوں کی طرف سے عمرے کا بھی انعام دیا جا رہا ہے۔ یعنی پہلے نمبر پر آنے والے طالب علم کو ماشاءاللہ ہمارے محلے کے جی محترم حضرات نے ماشاءاللہ 25,000 کا انعام رکھا، یہ الگ ہے۔ یہ کل ماشاءاللہ حاجی صاحب نے اظہار کیا جو طالب علم پہلا آئے گا اس کو میری طرف سے انشاءاللہ پورا عمرے کا پیکیج کا اعلان کر دو۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہوتی ہے۔ بہرحال بزرگوں دوستو یہ آپ کا مدرسہ ہے، آپ کا محلہ ہے، آپ ماشاءاللہ میزبان بن کر آگے بڑھے، اور کچھ بھی نہیں کر سکے تو ماشاءاللہ جی مجلس میں حاضر ہوتے رہیں، اللہ کے کلام کو جی سنتے رہیں، اور بالآخر جو ہے آخری مجلس جو ہے وہ بعد نماز مغرب تا عشاء آخری مجلس ہوگی۔ ان آل کرناٹکا میں جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ لائیں گے ان کو انعامات سے نوازا جائے گا، تاثرات پیش کیے جائیں گے، اور حضرت مولانا مفتی اسلم صاحب رشادی قاسمی دامت برکاتہم حضرت کا کلیدی خطاب ہوگا اور دعا ہوگی۔ امید ہے کہ سارے حضرات ماشاءاللہ آج کی ان کہی گئی سنی گئی باتوں پر اپنے نوجوانوں کو تباہی اور بربادی گناہوں سے بھی بچائیں گے، اور ان سارے نوجوانوں کو ماشاءاللہ لا کر قرآن کی محفل میں لگا دے تاکہ قرآن کی برکت سے ہمارے دل منور و معزز ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھنا وہ سنت